سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مجلس کے اندر ہم نے طہارت کے معنی عند الائمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے کہ طہارت کے کیا معنی ہیں ائمہ اربعہ کے نزدیک۔ آج ہم بتائیں گے کہ کتنے پانیوں سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ طہارت نماز کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے ضروری ہے، اور طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بندہ جو صحیح معنی میں پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرتا ہے، وہ پانی کے مقابل کسی اور چیز سے اتنی کما حق ہو طہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پانی یہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جو انسان کو، اس کے اعضاء کو، اس کے لباس کو اور دیگر چیزوں کو بالکل پاک اور صاف، روشن اور منور کر دیتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم جو طہارت حاصل کرتے ہیں پانیوں سے، تو یہ پانی ان کی 7 قسمیں ہیں، 7 اقسام پر یہ پانی منحصر ہے۔ سب سے پہلی قسم وہ آسمان کا پانی ہے، اور آسمان کے پانی سے مراد یہاں بارش ہے، کہ بارش کے پانی سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے آپ ان 7 پانیوں کے نام سنیں، پھر ان پر ہماری گفتگو ہے۔ آسمان کا پانی یعنی بارش کا، اور سمندر کا پانی، ندی کا پانی، کنویں کا پانی، اور برف سے پگھلا ہوا پانی، اور اولے کا پانی، یعنی اولے برسے اور پگھل گئے وہ، اور ان سے جو پانی حاصل ہوا، برف تھی اس کو آپ نے پگھلا دیا، پگھل گئی، اور اس سے حاصل ہونے والا پانی، اور اس کے بعد چشمے کا پانی۔ یہ ہوئے 7 پانی۔ ان 7 پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اب ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پانی یہی 7 اقسام پر جو منحصر ہیں، یہی پانی ان پر گفتگو چلے گی۔ اصل میں یہ 7 پانی ہیں۔ بارش کا پانی، سمندر کا، ندی کا، کنویں کا، برف سے پگھلا، اور اولے اور چشمہ، ان پانیوں سے بندہ طہارت حاصل کرتا ہے۔ اب ان پانیوں کی اصل 3 چیزیں ہیں، یعنی آپ ان میں سے بارش کا پانی لیں، سمندر کا پانی لیں، کنویں کا لیں، ندی کا لیں، برف کو پگھلا لیں، یا چشمے کا لیں، ان 7 میں سے کوئی ایک پانی آپ لیں، وضو کے لیے، طہارت کے لیے، لباس کو پاک کرنے کے لیے، کوئی ایک پانی آپ اپنے پاس جمع کریں، لیں، تو اب اس پانی کے اندر 3 چیزوں کو دیکھا جائے گا۔
سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس پانی کا رنگ ہے، کیونکہ اصل میں پانی کا کوئی رنگ نہیں. تو پانی کا رنگ، اور پھر بو، اور اس کے بعد ذائقہ، یہ تین چیزیں اصل ہیں. آپ بارش کا پانی لیں، آپ برف کو پگھلا لیں، آپ چشمے کا پانی لیں، سمندر کا لیں، ندی کا لیں، کوئی بھی پانی لیں، تو سب سے پہلے اس پانی کی اصل کو دیکھا جائے گا، اور اصل یہ ہے کہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے. لہٰذا جو آپ نے پانی لیا ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہونا چاہیے. اور رنگ کے بعد دوسری چیز ہے بو. تو آپ پانی لیں تو پانی میں سے کوئی بو نہیں آنی چاہیے. پانی کی اصل یہ ہے کہ اس کی کوئی بو نہیں. اور اس کے بعد پھر تیسری چیز ہے ذائقہ. جب آپ اس کو پئیں، اس کو چکھیں، تو آپ کو کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. جیسے کڑوا ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے، یا کوئی اور آپ لے لیں، تو پانی کا ذائقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اصل میں پانی کیا ہے؟ آپ گلاس میں لیں تو پانی کی اصل جو ہے وہ شفافیت یہ ہے کہ اس کا کوئی رنگ نہیں، اس سے بو نہیں، اور اس کا ذائقہ نہیں. تو اب آپ کوئی بھی یہ ساتوں اقسام میں سے کسی ایک قسم کا پانی آپ لیں تو لینے کے بعد پہلے اس میں تین چیزیں دیکھیں: رنگ، بو اور ذائقہ. جب یہ تینوں چیزیں بالکل نہیں ہیں، ان سے پانی بالکل پاک ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں، اس سے بو بھی نہیں آتی، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، تو اب آپ اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں. اصل پانی کی یہ تین چیزیں ہیں. اب اس کے بعد یہ جو 7 اقسام ہم نے بتائی پانی کی، ان کی بھی پھر 5 قسمیں ہوں گی. وہ 5 قسمیں کیا ہیں؟ ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی قسم پانی کی، یہ جو 7 اقسام بیان کی ہیں، تو ان میں سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ پانی وہ جو آپ لے رہے ہیں طہارت کے لیے، تو پانی وہ پاک بھی ہو، اور پھر پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اور تیسری چیز پھر یہ ہے کہ اس میں کراہیت نہ ہو. تو یہ اصل پانی کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اس صلاحیت جو وہ رکھتا ہے وہ بغیر کراہیت کے ہے. تو پانی جو پاک بھی ہو، پہلی قسم پانی کی یہ ہے کہ وہ طاہر ہو، یعنی پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو اور بغیر کراہیت کے ہو. تو اس پانی کو مائع مطلق کہتے ہیں. مائع مطلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی مائع مطلق اس پانی کو کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور اس کے اندر کوئی کراہیت نہ ہو. اسے مائع مطلق کہتے ہیں، اور مائع مطلق سے آپ ہر قسم کی طہارت حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری قسم آتی ہے انہی پانیوں میں سے، انہی پانیوں کی دوسری قسم ہے، اور وہ طاہر، یعنی پانی پاک تو ہے اور پاک کرتا ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، مگر کراہیت کے ساتھ، مگر مکروہ ہے. اور وہ کون سا پانی ہے؟ وہ پانی کہ جو تھوڑا سا تھا اور اسے بلی نے آ کر کے پی لیا، یا بلی کے برابر کسی اور جانور نے پی لیا. تو بلی یا اس کے برابر کوئی اور جانور پانی پی لے تو وہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن ہے مکروہ ہے، وہ اس کے اندر کراہیت ہے. اور مکروہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کسی کام میں یا کسی فعل میں
یا کسی اور عمل میں جہاں یہ کہا جائے کہ یہ مکروہ ہے، تو اس کے متبادل کوئی اور صورت نہ ہونے کی صورت میں آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک پانی آپ نے رکھا تھا، وہ سمندر سے لے کے آئے یا وہ چشمے سے بھر کے لائے اور آپ نے آ کر کے رکھ دیا، ابھی گھر میں رکھا ہوا تھا کہ اتنے میں بلی آ گئی اور بلی نے آ کر کے اس پانی میں سے پی لیا۔ تو اب اگر آپ کے پاس اور پانی نہیں ہے تو اب آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ پانی کے اندر صلاحیت ہے، دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، یہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کر بھی رہا ہے، لیکن تیسری چیز اس میں آ گئی اور وہ کراہیت کی آ گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسری قسم پانی کی، یہ جو 7 اقسام بتائی ہیں، تو ان میں ان پانیوں کی جو اقسام نکلیں گی 5، ان میں سے تیسری قسم، تو تیسری قسم وہ پانی خود بھی پاک ہے اور وہ خود پاک ہے مگر دوسری چیزوں کو پاک نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ خود تو پاک ہے مگر دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے، اور وہ پانی وہ ہے کہ جس پانی کو آپ نے استعمال کر لیا ہے۔ تو جب آپ نے پانی لایا تھا وضو کرنے کے لیے، رکھ دیا، تو وہ مائع مطلق تھا، سب چیزوں کو پانے کے بعد اس کا رنگ، بو، ذائقہ، تینوں چیزیں نہیں تھی اس میں، بالکل صاف ہے، اب آپ نے لا کر کے رکھ دیا، وہ مائع مطلق تھا، تو جو ہی آپ نے اس کو استعمال کیا تو اب یہ پانی جب تک آپ نے استعمال نہیں کیا تھا تو یہ پاک تھا، لیکن جب استعمال ہو گیا تو استعمال ہونے کے بعد اب یہ پانی مکروہ، اب یہ پانی اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس کی مثال یوں ہے جیسے آپ نے وضو کر لیا تھا اور دوبارہ وضو کیا اور نیچے برتن رکھا ہوا تھا، اب وہ پانی سارا برتن میں پڑتا رہا، تو دکھنے میں وہ پانی صاف ہے، لیکن اب وہ اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ نے استعمال نہیں کیا تھا تب تک تو وہ پاک تھا، لیکن جب آپ کے چہرے سے، آپ کے بازو سے، آپ کے پاؤں سے وہ لگ کر کے اب وہ دوسرے برتن کے اندر گر گیا تو اب یہ پانی مائع مستعمل ہو گیا، اور مائع مستعمل اس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ پانی خود تو پاک ہے مگر اب دوسرے چیز کو یہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد پھر پانی کی چوتھی قسم، اور وہ چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو، ناپاک پانی، تو ناپاک پانی سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ندی کا پانی لیا یا بارش کا لیا یا کوئی بھی پانی لیا ان 7 اقسام میں سے، مگر ہوا یہ کہ اس پانی کے اندر گندگی گر گئی تو اب وہ پانی ناپاک ہو گیا، اس میں غلاظت گر گئی، تو غلاظت کے گر جانے سے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ پانی مائع قلیل ہونا چاہیے، اور مائع قلیل اصطلاح فقہ میں اس پانی کو کہتے ہیں جو 10 دردہ سے کم ہو۔ اب 10 دردہ کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا مسائل ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے۔ تو جو پانی 10 دردہ سے کم ہو اسے مائع قلیل کہتے ہیں، اور مائع قلیل کے اندر جب نجاست گر جاتی ہے، غلاظت گر جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور ناپاک پانی سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد پھر 5ویں قسم آتی ہے پانی کی، اور وہ مائع مشکوک ہے۔ مائع مشکوک کسے کہتے ہیں؟ مائع مشکوک اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس پانی میں سے خچر نے یا گدھے نے پی لیا ہو۔ خچر یا گدھے کے استعمال کرنے، پی لینے کی وجہ سے وہ پانی مائع مشکوک ہو جاتا ہے، مائع مشکوک سے طہارت نہیں حاصل ہو سکتی۔
کیونکہ اب یہ پانی مائع مشکوک ہو گیا۔ تو یہ وہ 5 اقسام تھی ان 7 پانیوں کی۔ ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ طہارت حاصل کریں۔ تو جب آپ ان سارے مسائل کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے ان تمام مسائل پر عمل کرتے ہوئے ذہن میں رکھ کر کے جب آپ وضو کریں گے، طہارت حاصل کریں گے، تو پھر آپ کما حقہ طہارت حاصل کر پائیں گے۔ پھر آپ کو نماز میں بھی سکون آئے گا اور عبادت کے اندر بھی سکون آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔